السلام علیکم بچوں، ہم اپنی کتاب کے آخری چیپٹر پاکستان کے تعلیمی مسائل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بہت سارے ٹاپک ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا تعلق نظام امتحانات کے ساتھ ہے کہ پاکستان میں امتحانات کا نظام کیسا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دور میں امتحانات عموماً جو ہے وہ تحریری طور پر نہیں لیے جاتے تھے۔ زبانی امتحانات کا رواج تھا۔ اساتذہ جو کچھ بھی طالب علموں کو پڑھاتے تھے وہ زبانی سن لیا کرتے تھے، اور اس کے لیے کوئی خاص دورانیہ بھی مقرر نہیں تھا۔ یعنی جو بچہ جس وقت جس عمر میں اپنا تعلیمی سیکھ کا عمل مکمل کر لیتا تھا، استاد زبانی تمام تر معلومات کو سن لیا کرتے تھے، اور پھر نصاب کے مکمل ہونے کے بعد فرد کو دستار فضیلت دے دی جاتی تھی۔ امتحان کا جو تصور آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے، یہ بنیادی طور پر محمد عادل شاہ والی بیجا پور کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ یعنی تحریری امتحانات کا آغاز مسلمانوں میں جو ہے محمد عادل شاہ کے دور میں ہوا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا، اور انگریزوں کی آمد کے بعد تو سب سے پہلا حملہ، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تعلیم ہی کے نظام پر ہوا، تو مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو مکمل طور پر ختم کر کے انگریزی نظام کو رائج کیا گیا، جس کی بنیادی خصوصیت بھی یہی تھی کہ اس میں امتحانات تحریری طور پر ہوں گے، اور امتحان لینے والے کا پڑھانے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو یہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جس کا نظامی امتحانات ہی در حقیقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعلیم کے میدان میں۔ ہمارے یہاں امتحانات در حقیقت صرف اور صرف بچوں کی قابلیت کی جانچ کی بجائے ان کے حافظے کا امتحانات لینے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ امتحانی نظام سے جیسے کہ آپ سب لوگ گزرتے رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں لیے جانے والے امتحانات عموماً تحریری شکل میں بھی ہیں، اور عملی امتحانات بھی ہیں، اور زبانی امتحانات بھی ہیں۔ اور ان امتحانات میں معروضی اور موضوعی دونوں طرح کے طریقہ کار بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ یعنی آبجیکٹیو پیپر بھی لیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی کچھ سبجیکٹیو ٹائپ سوالات بھی ہوتے ہیں جن کے جوابات آپ کو مخصوص دورانیے میں تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں امتحانی نظام در حقیقت ہے کیا، اور کیا وجہ ہے کہ امتحانات کے اس نظام کو ہم ایک مسئلہ تصور کر رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے یہاں امتحان در حقیقت بچے کو کی قابلیت کی جانچ کا کوئی باقاعدہ نظام مہیا نہیں کرتا، بلکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہاں ہم صرف حافظے کی جانچ کرتے ہیں کہ کون بچہ کتنے مختصر وقت میں یاد کیے ہوئے مواد کو بہتر طریقے سے صفحے پر تحریر کر دیتا ہے، اور جس کے ذریعے اس کے نمبروں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور پھر اس نمبروں کی بنا پر اس کے پاس فیل یا قابلیت کا معیار طے کیا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ قابلیت کی جانچ کا کوئی مؤثر طریقہ کار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں امتحانات کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح کا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کلاسز میں امتحانات مختلف انداز سے لے جاتے ہیں۔ کچھ کلاسز ایسی ہیں جہاں امتحانات جو ہیں وہ بورڈ کے تحت لیے جاتے ہیں، کچھ کلاسز ایسی ہیں جہاں امتحانات جو ہیں وہ اسکول اپنے طور پر لیتے ہیں، جیسے کہ زیادہ تر پہلی سے 8ویں جماعت تک کے امتحانات جو ہیں وہ ہوم ایگزام ہوتے ہیں، یعنی اسکولوں میں خود ہی لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بورڈ کے امتحانات کا بھی ایک سلسلہ موجود ہے۔ کبھی یہ امتحانات علیحدہ علیحدہ ہر کلاس کے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک ٹائم ایسا بھی آیا ہے کہ جب 9ویں اور 10ویں یا 11ویں اور 12ویں کے امتحانات جو ہیں وہ کمبائن کر کے لیے جانے لگے۔ لیکن طریقہ کار کوئی بھی کیوں نہ رہا ہو، اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس طرح سے مؤثر شکل میں سامنے نہیں آ سکا جس طرح سے ہم اس تعلیمی نظام سے لینا چاہ رہے تھے۔ آپ کی کتاب کے صفحے پہ مختلف ماہرین کی آراء جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں جس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام پہ والدین، اساتذہ
اور طالب علموں کا وہ بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ بہت سارے امتحانات کے نتائج جیسے ہی آتے ہیں، بہت سارے بچے یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ جی کہ اس کے پیپر زیادہ اچھے ہوئے تھے لیکن اس کے نمبر اچھے نہیں آئے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ عام روزمرہ کلاس روٹین میں اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، لیکن نمبر کے حصول میں وہ باقی بچوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم در حقیقت ایک ایسی مشین ہے جس سے ایسے پرزے نکل رہے ہیں جو کہ معاشرے کی مشین میں کہیں بھی فٹ نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی کارخانہ تو ہے اور کارخانے سے پروڈکٹس بھی نکل رہی ہیں، لیکن یہ زیادہ پروڈکٹس تقریباً ایک ہی جیسی ہیں۔ آپ میرے اس فکر کو پہلے بھی جانتے ہو کہ میں اکثر کلاس میں کہتی ہوں کہ ہم اپنی مشین سے ایسے پرزے نکال رہے ہیں جن کا کہیں فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک جیسے پرزے کارآمد نہیں ہیں، نہ اپنے لیے انفرادی طور پر، نہ اجتماعی طور پر معاشرے کے لیے۔ اب پاکستان میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ امتحانات جو ہے وہ 3 انداز سے لیے جاتے ہیں۔ ایک تحریری امتحانات ہیں جن میں آپ سبجیکٹیو ٹائپ پیپر جو ہے ہوتا ہے، آپ 3 گھنٹے میں مقرر کردہ سوالات کے جوابات تحریر کرتے ہیں اور پھر ان سوالات کے دیے گئے جوابات کی جانچ کے بعد آپ کے نمبروں کا تعین کیا جاتا ہے۔ دوسرے پیپر جو ہے اسے آپ جو ہے زبانی امتحانات کے نام سے جانتے ہیں، جس میں بچوں کے زبانی امتحانات لیے جاتے ہیں اور جسے آپ وائوا بھی کہہ سکتے ہیں، اور بچے زبانی ان سوالات کے جواب دیتے ہیں اور ان کے دیے گئے جوابات کی بنا پر ان کی کارکردگی کی جانچ کی جاتی ہے۔ پھر کچھ امتحانات عملی شکل میں ہوتے ہیں، یعنی اسے آپ پریکٹیکل امتحانات کہتے ہیں، اور آپ بہت حد تک آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل امتحانات میں بعض اوقات بچوں کی کارکردگی یا قابلیت کے بجائے سفارش کے ذریعے نمبروں کا تعین بھی کیا جاتا ہے۔ پھر وہ امتحانات جو کہ ادارے اپنے طور پر لیتے ہیں انہیں ہم داخلی امتحانات کے نام سے جانتے ہیں، کہ جیسے میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ 1 سے 8ویں جماعت تک عموماً لیے جانے والے امتحانات جو ہیں وہ داخلی امتحانات ہی ہوتے ہیں جو کہ ادارہ اپنے طور پر لیتا ہے، یا اس کے بعد آنے والی کلاسوں میں بورڈ کے امتحان یا یونیورسٹی کے لیے جانے والے امتحانات کے علاوہ جو امتحانات آپ لیتے ہیں یا ادارہ لیتا ہے وہ داخلی امتحانات کہلاتے ہیں، جیسے کہ ہم ہر مہینے آپ کے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان کی جانچ کی جاتی ہے، تو یہ داخلی امتحانات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم یہاں پہ استعمال ہوتی ہے جسے ہم خارجی امتحانات کہتے ہیں۔ خارجی امتحانات سے مراد بورڈ یا یونیورسٹی کے تحت لیے جانے والے امتحانات ہیں کہ جس کو لینے والے اور چیک کرنے والے افراد کا تعلق تعلیمی ادارے کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم اب یہ امتحانات کا طریقہ کار تو ہو گیا، اب امتحانات کے جانچ جو ہے وہ کیسے کی جانی چاہیے۔ پاکستان میں چونکہ ہمارے یہاں ڈول سسٹم ہے، سرکاری ادارے بھی موجود ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کچھ ادارے موجود ہیں، تو امتحانی جانچ کا طریقہ کار بھی تقریباً ہر ادارے کا مختلف ہے۔ کسی جگہ پر ہم بچوں کے نمبروں کی بنا پر اس کی 1st 2nd 3rd یا اس کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کچھ اداروں میں بچوں کو 1st 2nd 3rd یہ نہیں دیے جاتے، لیکن بچوں کے گریڈز دیے جاتے ہیں، اور پھر گریڈز کی بنا پر جیسے A گریڈ ہے، B گریڈ ہے، اور نمبروں کا تعین کیا جاتا ہے کہ جی کتنے نمبروں پر کون سا بچہ جو ہے وہ کتنواں گریڈ حاصل کر سکتا ہے۔ تو طریقہ کار کوئی بھی کسی طرح سے بھی اختیار کیا جائے، بنیادی مقصد در حقیقت افراد کی قابلیت کی جانچ ہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ کار جو کہ کسی بھی جگہ پر اختیار کیا جاتا ہے، اس کے باوجود والدین اور بچوں کا اس امتحانی نظام پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو آج کا جو بنیادی ٹاپک جو آج ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ کہ وہ کون سے، ہم کہتے ہیں ہر فرد یہ کہتے ہیں کہ جی امتحان میں ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں یا رشوت یا سفارش کا استعمال ہے، تو ہم یہ ضرور اس ٹاپک پہ نظر ڈالیں گے آج کہ جی امتحانات میں ناجائز ذرائع کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔
وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا بنیادیں ہیں جس کی بنا پر افراد جو ہے وہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں مجھے پیج نمبر 355 پہ یہ ٹاپک موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ پوائنٹس کی شکل میں انہوں نے میٹیریل یہاں پہ دیا ہوا ہے، جس پہ ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے دیا جانے والا میٹیریل جس کو میں نے زبانی بولا اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے، اور میں نے اس کو تھوڑا سا شارٹ فارم میں بولا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں گے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں ٹھیک، اور جو نہیں سمجھ آئی وہ آپ مجھ سے میسیج کر کے پوچھ لیں۔ اچھا، وجوہات کیا کیا ہیں کہ بھئی کن وجوہات کی بنا پر ہم امتحان میں ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کے بارے میں یعنی جو خیال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آج کا طالب علم جو ہے وہ محنت سے جی چراتا ہے، وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، بہت سارا وقت جو ہے وہ غیر ضروری کاموں میں ضائع کر لیتا ہے، اور پھر جب امتحان نزدیک آتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ امتحان میں ناجائز ذرائع کا استعمال کیا جائے۔ دوسری ایک بات معاشرتی عدم مساوات بھی ہے۔ لوگ جو ہے شارٹ کٹ، زندگی میں شارٹ کٹ کے خواہش مند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں پیسہ حاصل کر لیں، شہرت حاصل کر لیں، عہدہ حاصل کر لیں، اور یہ تو طے ہے کہ بغیر محنت کے تو لازمی سی بات ہے، اگر آپ کسی جگہ پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو وسیلہ ہے وہ صرف ناجائز ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ایک اچھا مقام محنت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور ذریعہ جو ہے، ایک اور وجہ جو ہے وہ ہے غیر موزوں مراکز۔ ہمارے یہاں بہت ساری علاقوں میں سینٹرز بنتے ہیں جو کہ بہت مناسب جگہ نہیں ہیں، یعنی نقل و حمل کے ذرائع نہیں ہیں، یا وہاں رہائش کا مناسب انتظام نہیں ہے، اور پہنچنا مشکل ہے۔ تو بعض اوقات یہ چیزیں بھی وجہ بن جاتی ہیں ناجائز ذرائع کے استعمال کی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اب یہاں تو کوئی آئے گا نہیں ہے، چیک نہیں کرے گا، چنانچہ بڑے ہی آرام سے جو ہے وہ پیپروں میں یا شیٹس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ پھر مطلوبہ سہولتوں کا فقدان بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ امتحانی مراکز بعض اوقات ایسے علاقوں میں، ایسی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں جہاں مناسب سہولتیں موجود نہیں ہیں، اور یہ سہولتوں کی عدم موجودگی جو ہے وہ وسیلہ بن جاتی ہے ناجائز ذرائع کے استعمال کے لیے۔ پھر عملے کو قانونی تحفظ نہ ہونا بھی ایک ذریعہ ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کہ پیپر لینے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پاس کوئی قانونی چارہ جو کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کو قانونی تحفظ نہیں ہے، پولیس علاقے کے بڑے بڑے لوگوں سے ڈرتی ہے یا مناسب تحفظ فراہم نہیں کرتی، تو بعض اوقات جان اور عزت بچانے کے لیے ہر فرد جو ہے وہ ناجائز ذرائع کے استعمال نہ چاہتے ہوئے بعض اوقات ناجائز ذرائع کے استعمال کو اوکے کر دیتا ہے۔ پھر سیاسی عدم استحکام سے مراد یہ ہے کہ جی بہت سارے ایسے یعنی ملک میں بہت بعض اوقات سیاسی طور پر بہت گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے، اور جماعتوں میں انتشار ہے یا بے چینی ہے، ہڑتالیں، جلوس، اور لوگوں کو ضروریات زندگی آسانی سے مہیا اور دستیاب نہیں ہیں، تو یہ چیز بھی بعض اوقات لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اور یہ پریشانی بھی ان کے راستے میں اس طرح سے حائل ہوتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ ناجائز ذرائع استعمال کریں گے تو یہ زیادہ کارآمد ہوگا۔ بہت ساری سیاسی جماعتوں کی تعلیمی اداروں میں اپنی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں موجود ہوتی ہیں، ان کے نمائندے ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں اور انہیں ناجائز ذرائع استعمال کرنے کے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں۔ پھر نصاب کا پیچیدہ ہونا بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ ہمارے یہاں مختلف
لیولز پہ پڑھایا جانے والے نصاب بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہے۔ مضامین پر بہت حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر چونکہ بچوں نے سارا سال کچھ نہیں پڑھا ہوتا، اور آخر میں انہیں یہ ہوتا ہے کہ کم وقت میں کچھ بس مین پوائنٹ جو ہے وہ یاد کر لیے جائیں، تو نصاب کی پیچیدگی بھی بعض اوقات ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ آپ کوئی ناجائز ذریعہ یا وسیلہ اختیار کریں یا نقل لگا لیں، تو اسی طرح سے امتحان میں زیادہ بہتر نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ پھر میرٹ پالیسی، پچھلے کچھ سالوں میں مختلف پروفیشنل اداروں میں داخلوں کے لیے میرٹ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، اور بچے چونکہ اس مقابلے کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے نمبر حاصل کرنا ضروری تصور کرتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرٹ کو اس حد تک اوپر لے جانے میں اور بچوں کو مقابلے کی اس دوڑ میں نمبر حاصل کرنے کی مشینیں بنانے میں والدین کا بنیادی کردار ہے، کہ والدین جو ہے وہ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ نمبر لیں، چنانچہ اس میرٹ کو میٹ کرنے کے لیے بھی بعض اوقات بچوں کو جو ہے وہ ناجائز ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ والدین کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر تعلیمی کمزوری، کہ بچے جو ہیں وہ تعلیمی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذہانت کے اعتبار سے سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بچے ذہنی سطح کے اعتبار سے کمتر درجے کے ہوتے ہیں، اور وہ تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے تعلیمی نظام کی ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ ہم یہی اندازہ نہیں کر پاتے کہ کون سا بچہ قابلیت کے کس درجے پر ہے اور اس کا فیلڈ آف ایکسیلنس کیا ہے، یعنی وہ کس شعبے میں زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو ایک ہی طریقہ کار کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، جس کی بنا پر بہت سارے بچے قابلیت ہونے کے باوجود اس سسٹم میں سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں جو کہ ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے۔ چنانچہ تعلیم کی یہ کمزوری، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بچوں کا اپنے فیلڈ سے متعلقہ نہ ہونا، یا جس میں وہ مہارت رکھتے ہیں یا جس میں وہ شوق یا دلچسپی رکھتے ہیں، یہ بھی بعض اوقات انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ ناجائز ذرائع کا استعمال کریں۔ پھر اسلامی تعلیم کی کمی بھی ایک بنیادی وجہ ہے، کہ والدین جو ہیں وہ شاید مجبور ہیں اپنے بچوں کو مقابلے کی اس دوڑ میں شامل کرنے کے لیے، اور بعض اوقات وہ یعنی اس بنا پر وہ مذہب سے بھی شاید دور ہو جاتے ہیں، یا شاید انہیں لگتا ہے، یا ایمان کی کمی یا کمزوری بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ناجائز ذریعہ یا وسیلہ اختیار کیا جائے تو یہ شاید ان کے بچوں کے لیے کی ترقی کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اور ریزن جو ہے وہ حب الوطنی کی کمی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ ہم بحیثیت قوم ہم اپنے آنے والی نسلوں میں وطن کے ساتھ محبت کا جذبہ پیدا نہیں کر سکے۔ ہم وطن یعنی ملی ترانے سن کے رونے کے لیے آمادہ ضرور ہو جائیں گے، ہم وطن پہ جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے، لیکن جہاں کہیں اپنے 1 روپے کے فائدے کی بات آ جائے گی، وہاں ہم ملک کا 1000 روپے کا نقصان کرنے کے لیے بھی آپ تیار ہیں۔ تو ایسے تمام تر لوگ جو نقل کے ذریعے یا رشوت اور سفارش کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں اور پھر مختلف اہم عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں، لازمی سی بات ہے وہ ملک کے لیے نقصان کا باعث ہیں۔ ہمارے یہاں ڈگریاں بکتی ہیں، آپ پیسوں کے ذریعے کسی بھی درجے کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر کوئی ملازمت کے بھی اہل تصور کیے جائیں گے، لیکن ایک ایسا فرد جو کہ کسی بھی کام کے لیے اہل نہیں ہے، وہ اپنے لیے بھی نقصان دہ اور ملک کے لیے اس سے زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں میں جذبہ حب الوطنی کی کمی ہے، جس کی بنا پر ہم ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں اور بچوں کو ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کو مجبور یا آمادہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا وسیلہ استعمال کریں جس کے ذریعے وہ بہتر نمبر حاصل کر سکیں۔ پھر جو عملہ نگرانی کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے، یا لائنرز حضرات ہیں، بعض اوقات ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جان
سے یعنی جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے یا تشدد بھی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ بہت سارے لوگ جان اور عزت بچانے کے لیے پھر اس طرح کے کاموں میں خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں، تاکہ کسی نقصان اٹھانے سے بہتر ہے کہ خاموش ہو جایا جائے اور جو بندہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دیا جائے۔ تو یہ سارا سیٹ اپ ہی در حقیقت تبدیل ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے، لیکن بہت حد تک ایک وجہ والدین کا بچوں پر نظر نہ رکھنا، ٹھیک ہے، یا والدین کا بچوں کو کچھ باتوں کے لیے مجبور کرنا، کیونکہ جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی بھی بچہ اس وقت تک کسی وسیلے کو اختیار کرنے کا نہیں سوچ سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی بیک موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، خواہ یہ پیسوں کی شکل میں ہو، خواہ یہ حوصلہ افزائی کی شکل میں ہو یا سپورٹ کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر والدین بچوں کو ایسی سپورٹ فراہم نہ کریں اور اس بات پہ چیک رکھیں کہ ان کے بچے کیا پورا سال پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، ان کے دوست احباب کیسے ہیں اور بچوں کا پڑھائی کی طرف رجحان ہے کہ نہیں، ان ساری باتوں کو اگر دھیان رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بچوں کو امتحانات میں ناجائز ذرائع یا مختلف اور مواقع پر ناجائز ذرائع کے استعمال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ چلیے یہ ٹاپک یہاں تک ہوا، باقی اس میں سے مزید کچھ چیزیں بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ یہ ناجائز ذرائع کن کن مواقعوں پر استعمال کیے جاتے ہیں اور پھر یہ ذرائع ہیں کیا۔ اس کے بعد ہم یہ چیز بھی چیک کریں گے کہ ہم نے مسئلے کی نشاندہی تو کر دی، ٹھیک ہے، وجوہات کا بھی جائزہ لے لیا، اب یہ ناجائز ذرائع کب کب اور کہاں کہاں کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یقیناً ان پر قابو پانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوگا۔ تو ہم ان پوائنٹس پہ بھی نظر ڈالیں گے کہ وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے امتحانی نظام کو اس حد تک بہتر بنا سکتے ہیں کہ جتنی بھی خرابیاں وہ بالکل اگر ختم نہ ہوں پھر بھی کم کی جا سکیں اور لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ ہو اس سسٹم پر، اور ہم بھی پورے فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم اس ایجوکیشن سسٹم سے اتنے نمبر لے کے یا اس قابلیت کے ذریعے اس مقام تک پہنچ پائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی ٹاپک پھر بعد میں آپ کو سینڈ کروں گی۔ کتاب کو سامنے رکھیے گا، میری بات سنتے جائیے گا، اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اسے کتاب پہ انڈر لائن کر لیجئے اور بعد میں مجھے میسیج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کی پوچھے جانے والے سوالات کو ساتھ کے ساتھ جواب دیتی جاؤں، تاکہ اگلا لیکچر شروع ہونے سے پہلے آپ کو پہلے والی ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں۔ بہت شکریہ۔